ایک لمبے عرصے کے بعد آج ایک بار پھر سینئر صحافی محمد فاروق صاحب انصاف نیوز کے دو ٹوک پروگرام میں ہیں. کچھ ان کی مصروفیات تھی، اس کی وجہ سے وہ جو پروگرام بیچ میں ناگا ہوا. آج ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم نریندر مودی کے امریکہ دورے پہ، اور اس کے علاوہ 20 جنوری اور 2025 کو امریکہ کا صدر بننے کے حلف لینے کے بعد، صدارتی حلف لینے کے بعد ٹرمپ جس طرح سے بیانات دے رہے ہیں اور جس طرح کے اپنے عزائم کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ دنیا میں ایک نئی استعماریت کی ایک آہٹ ہے. اس تمام موضوعات پہ آج ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں سینئر صحافی محمد فاروق صاحب. فاروق صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے انصاف نیوز آن لائن پہ. ایک لمبے عرصے کے بعد آپ تشریف لائے ہیں، آپ کا خیر مقدم ہے. فاروق صاحب، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے دورے کو لے کر جس طرح سے ہندوستانی میڈیا میں بولا اور توقعات کا اظہار کیا جا رہا تھا، اس دورے کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم نریندر مودی کا امریکہ دورہ، بہت شور سنتے تھے ہاتھی کے دم کا، جو دیکھا تو غضب کی رسی لگی تھی. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ہماری میڈیا، جس کو قومی میڈیا اور گودی میڈیا کہتے ہیں، اس نے اتنا پرسیپشن کریٹ کیا تھا کہ مودی جا کر کے ٹرمپ کے ساتھ بالکل آمنے سامنے گفتگو کریں گے، اور جو گفتگو کریں گے اس میں ہندوستان کے وقار، ہندوستان کی سالمیت اور ہندوستان کی خود مختاری کا اظہار ہوگا. لیکن جو ہم لوگوں نے پریس کانفرنس دیکھا آن لائن، وہ دیکھ کر کے سر شرم سے جھک گیا کہ دو سربراہان مملکت، ایشیا میں آبادی کے دنیا میں آبادی کے لحاظ سے ہندوستان واحد ملک ہے، اس کے بعد اب چین کا نمبر آ رہا ہے. اتنی بڑی مملکت کے سربراہ کو امریکی حکومت کا سربراہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے بھرے بزم میں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کیجئے گا تو ہم ایسا کریں گے. آپ نے اگر ٹیرف 3 گنا کیا تو ہم 4 گنا کریں گے. اس کو ریسیپروکل ٹیرف کا نام دیا گیا. اسی پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ آپ کو ہم سے F-35 طیارے خریدنے پڑیں گے. حالانکہ ہم نے جو پڑھا ہے F-35 طیاروں کے سلسلے میں، یہ ہمارے دفاعی ماہرین نے کہا ہے کہ وہ ہماری ضرورت کے مطابق بالکل ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دفاعی سودے میں جو بات طے ہوئی ہے، ایک بات اور کہی ہے ٹرمپ نے کہ آپ کو ہم سے یہ اسلحہ لینا ہوگا اور روس سے اسلحہ نہیں خریدنا ہوگا، تیل بھی نہیں خریدنا ہوگا، روس سے تیل بھی نہیں خریدنا ہوگا. تو یہ اتنا ہائپ کریٹ کیا جا رہا تھا کہ مودی جی جائیں گے اور ٹرمپ سے جو ہے ڈیل کر کے آئیں گے، ہمارے جو تارکین وطن ہیں ان کو پابستہ جو لایا جا رہا ہے ان سے معافی منگوائیں گے ٹرمپ سے. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. اس موضوع پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور جو بات چیت ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے. اس موضوع پر مودی جی نے خود کھل کر کے اقرار کیا کہ ہمارے لوگوں نے غلط کام کیا ہے، ان کو جو بھیجا جا رہا ہے صحیح کیا جا رہا ہے. تو ایسے میں ان کی سفارتکاری تو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی جو ہے بڑے زمیندار کے سامنے ایک کھیت مزدور بیٹھا ہوا ہے، اور زمیندار جیسے بول رہا ہے ویسے کھیت مزدور جی حضور کر رہا ہے. یہ سرفاتکاری تو نہیں ہوئی. مودی جی کا 2 دنوں کا دورہ، جس پہ کروڑوں روپے قوم کے صرف ہوئے، قومی وقار، خود مختاری اور ملک کی سالمیت انہوں نے داؤ پر لگا کر کے رکھ دی. سفارتکاری کے آداب بالکل ہی ختم ہو گئے. ایک بھی بات آپ نے اور دیکھا ہوگا کہ بھری بزم میں ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ چین سے آپ اپنے معاملات سدھاریے. دیکھیے اس پہ جو ایکسٹرنل افیئرس کا جو رد عمل آیا کہ نہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے، وہ رد عمل تو ایک بات کی چیز ہے. لیکن یہ دیکھیں کہ ہماری سفارتکاری کا ماحول کیسا تھا کہ پریس کانفرنس سے پہلے دونوں مملکت کے سربراہان ملتے ہیں، کمرے کے پیچھے ان کے افسران ملتے ہیں، اور یہ بات طے ہوتی ہے کہ پریس کانفرنس میں کیا چیزیں کہنی ہیں اور کیا چیزیں نہیں کہنی ہیں. تو ہمارا اتنا بڑا عملہ جو ہے، 100 لوگوں کا عملہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ کیا کر رہا تھا بھائی؟ اربوں روپے ہم ہر مہینہ خرچ کر رہے ہیں اس عملے پر. وہ کیا کر رہا تھا جو ٹرمپ انتظامیہ کو سمجھا نہیں سکا؟ وہ بتا نہیں سکا کہ ہمارا قومی وقار، ہماری خود مختاری کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے. آپ ہم کو بھری بزم میں ذلیل کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. مشق تو پہلے ہو جانی چاہیے تھی. بعد میں وزارت خارجہ اس کی جو ہے تصحیح کرتی رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور ابھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم مودی کا ایک عالمی کردار بڑھ جائے گا، اور اس میں مودی کو غزہ میں جو حالات ہیں اس معاملے میں بھی ان کو ملوث کیا جائے گا. روس اور یوکرین جنگ میں بھی مودی کا کردار آئے گا. کہ اس طرح کوئی معاملہ وہاں پر دیکھنے کو ملا؟ اس طرح کا تو کوئی معاملہ دیکھنے میں نہیں ملا. ٹرمپ نے تو صاف یہ بھی کہہ دیا کہ یہ کچھ دنوں پہلے جو برکس کا اجلاس ہوا تھا، آپ اس موضوع پر ہم لوگ بھی گفتگو کر چکے ہیں. اس میں یہ طے ہوا تھا، برکس ممالک نے یہ طے کیا تھا کہ ڈالر کے مقابلے ہم اپنی ایک کرنسی وضع کریں گے، اس کرنسی سے ہم خرید و فروخت کریں گے. اس میٹنگ میں ٹرمپ نے باقاعدہ یہ کھل کر کے دھمکی دی ہے کہ اگر ڈالر میں خرید و فروخت نہیں کی گئی تو ہم آپ سے اپنا کاروبار بند کر دیں گے. ہاں لیکن یہ انڈین میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ وزیر ٹرمپ نے بنگلہ دیش کے حوالے سے کہا کہ مودی جی آپ کو جو کرنا کیجیے، آپ کو کھلی چھوٹ دے دی جا رہی ہے. دیکھیے بنگلہ دیش تو کوئی فیکٹر ہی نہیں ہے. پاکستان، یہ
امریکہ کے نزدیک بنگلہ دیش کوئی فیکٹر نہیں. اب تک اس سے قبل جو تھا کہ چین کو خطے کی بڑی طاقت بننے سے روکنے کے لیے امریکہ ہندوستان کی پشت پناہی کر رہا تھا. ٹرمپ کی جو نئی انتظامیہ آئی ہے اس میں یہ بات کھل کر کے سامنے آ گئی ہے کہ اب چین کو امریکہ نے بھلے ہی یہ مکھی کی طرح جو ہے اس کو جبرن نگلا ہو لیکن یہ قبول کرنے لگا ہے کہ چین یہ خطے کی بڑی طاقت ہے, اس لیے اب اس کو ہندوستان کی اس طرح ضرورت نہیں ہے. اچھا, ورنہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بنگلہ دیش کے معاملے میں یہ اس نے کہا تھا نا کہ کیا کہا تھا یہ ٹرمپ نے کہ ہم وہاں پہ میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے, جو کچھ ہاتھ ہے یہ ہندوستان کا ہاتھ ہے. میں سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو حسینہ کا زوال آیا اس کے بعد انڈیا میں عام طور پہ ایک دھارنا ہے, یہ سوچ ہے, انڈین گورنمنٹ کی سوچ ہے, انڈین پولیٹکس کی بھی سوچ ہے کہ امریکہ کے اشارے پہ حسینہ کا زوال ہوا ہے. جو طاقت خود محمد یونس جو ابھی عبوری گورنمنٹ کے سربراہ ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آئی سی آئی کے جو امریکہ کا جو ایجنسی ہے اس کے وہ ایجنٹ ہیں اور ان کی زندگی کا بڑا حصہ جو ہے امریکہ میں گزرا ہے, اور یہ رول اور حسینہ کے زوال سے انڈیا کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے بنگلہ دیش میں. دیکھیے ہماری گفتگو کا موضوع سفارت ہے, ہندوستان کی سفارت. یہ بنگلہ دیش کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے پروگرام کیا تھا, اس میں یہ بات بھی ڈسکس ہوئی تھی کہ ہماری وزارت خارجہ وہاں سوتی رہ گئی اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. تو اس میں تو اس وقت ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا اور شواہد کے ساتھ یہ پیش کیا تھا کہ اس میں امریکہ کا ہاتھ ہے اور ہم کو خاموش رکھا گیا ہے. اب جو ہے ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش اور شیخ حسینہ کے معاملے میں مودی جو چاہیں وہ کریں. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ آپ ایک تصور ہے میڈیا میں کہ انڈیا کو اختیار ہو گیا کہ انڈیا جو ہے ایسا کچھ نہیں ہے. ٹرمپ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ کسی کو اپنا اختیار دوسرے کو تھالی میں پیش کر کے دیں. یہ بھائی ایک عالمی جو ہے سطح پر جو اس طرح کے معاملات آتے ہیں اس میں سفارت کے کچھ اصول و ضابطے ہوتے ہیں. پڑوسی ممالک کو ایک دوسرے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات خوشگوار بنانے کے اشارے دیے جاتے ہیں. جی نہیں, میں یہ سوال میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ صدر ٹرمپ جب حلف لینے کے بعد انہوں نے کہا کہ کینیڈا کو ملانا پڑے گا, میکسیکو کو انہوں نے آگ دکھلایا, ڈنمارک میں گرین لینڈ کی انہوں نے بات کیا, یورپ کو کہا کہ زیادہ زیادہ ہم سے ہتھیار خریدیے, اب وہ بولے کہ غزہ میں ہم قبضہ کر لیں گے. تو اس سے خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ بڑی طاقتیں کو بے لگام ہو گئی ہیں کہ جس ملک کو چاہیں ان کے مختلف اس میں تو کوئی کلام جا رہا ہے. اور اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ امریکہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے. آپ مانے نہ مانے اس کے حکم کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب یہ ٹرمپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال باہر کیا جائے اور اس کو کہاں گرین لینڈ کو قبضہ کر لیں گے, پناما کر لیا جائے, کینیڈا کو امریکہ میں ملا لیا جائے, پناما کنال کو قبضہ کر لیں گے, یہ ان کا بڑبولا پن ہے, اپنی طاقت کے زوم میں وہ مبتلا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو اب تک ہم نے ٹرمپ کے گزشتہ ٹرم اور ابھی کی جو 15-20 دن ہوئے ہیں ان کے دور کا آپ جائزہ لیے ہیں تو ہم نے صرف یہ پایا ہے کہ ٹرمپ ایک جذبات سے عاری کاروباری انسان ہے. ان کے نزدیک جس طرح ہندوستان میں وہ کیا میک ان انڈیا چلایا تھا نا مودی جی نے, اسی طرح ان کے لیے ٹرمپ کے لیے فرسٹ امریکہ ہے, امریکہ فرسٹ ہے. یعنی پہلے ان کے سامنے امریکہ کا مفاد ہے, اس کے علاوہ بات جو ہے دنیا کا مفاد ہے. وہ اس معاملے کو اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ کینیڈا کو یہ امریکہ میں شامل کرنا ہو یا غزہ سے فلسطینیوں کو نکال باہر کرنا ہو یا پناما کنال کو قبضہ کرنا ہو. یہ ایک ڈر دکھا رہے ہیں, ڈر دکھا کر کے لوگوں کو اپنے سامنے کر رہے ہیں تاکہ ان کے یہاں جو بے روزگاری کا معاملہ بہت ایک طوفان پہ ہے ابھی امریکہ میں, اس سلسلے میں وہاں کی رائے عامہ کو تھوڑا سا پرسکون کیا جا سکے. نہیں, ٹرمپ کا اور مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں کیا کردار ہوگا اس پہ ہم الگ فاروق صاحب سے بات چیت کریں گے, ایک الگ تفصیلی موضوع ہے. آج ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات پہ ہے. فاروق صاحب نے جو بات کہی کہ جو مودی کا دورہ ہے سفارتی طرح سے انتہائی ناکام دورہ رہا. اور تیسرا میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح سے مودی جی کو اڈانی کے پر سوال کا سامنا کرنا پڑا, اس کو آپ کس طرح تناظر میں بھائی یہ دیکھیے یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ مودی جی نے اس کو اس سوال کے جواب میں کہا کہ یہ ذاتی معاملہ ہے. اب یہ ذاتی معاملہ کس لحاظ سے یہ تو وہی بہتر بتا پائیں گے. اس سے پہلے لوگ مودی جی اور اڈانی جی کے تعلقات پر بات کرتے تھے تو پولیس پکڑتی تھی, یہ کرتی تھی, وہ کرتی تھی. آج خود انہوں نے کھل کر کے کہہ دیا ہے کہ یہ ذاتی معاملہ ہے اور ذاتی معاملے پر جو ہے یہاں پہ گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. تو مودی جی کو یہ بتانا چاہیے کہ اس ذاتی معاملے پر کہاں گفتگو ہو سکتی ہے. ہندوستان میں تو سوال پوچھنے نہیں دے رہے ہیں, امریکہ میں کہہ رہے ہیں ذاتی معاملہ ہے, تو گفتگو کہاں ہوگی. یہ تو دورہ ہوا کی بات ہے. دیکھیے آخر ہندوستانی میڈیا
حقائق سے کیوں آنکھ موڑ رہی ہے؟ دیکھیے ہندوستانی میڈیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے عوام ہے. عوام جو کچھ چاہتی ہے میڈیا وہی پروس رہا ہے. عوام جو ہے خواب میں گم رہنا چاہتی ہے, میڈیا اس کو خواب دکھا رہا ہے. میڈیا یہ دکھا رہا ہے کہ یہ ٹرمپ نے ان کو کتاب پیش کیا, ویلنٹائن ڈے لکھا ہوا, یا ان کے لیے کرسی کھسکائی. میڈیا یہ نہیں بتا رہا ہے کہ بھری بس میں جو ہے ٹرمپ نے کہا کہ آپ جو ہے وہ کیا ریسیپروکل ٹیرف لگائیں گے, یعنی باہمی ٹیرف. آپ جو ہے 10 روپیہ جرمانہ لیجئے گا تو وہ بھی 10 روپیہ جرمانہ لیں گے. ہم تو 10 روپیہ اپنی کرنسی میں لیں گے, لیکن وہ 10 روپیہ اپنی کرنسی میں لیں گے, وہ ڈالر میں لیں گے. اس 10 کے مقابلے میں اس 10 کی اہمیت 80 روپیہ زیادہ ہے, یعنی 800 روپیہ زیادہ ہے. یہ بھری بز میں یہ کہہ رہے ہیں, تو یہ ہماری سفارتکاری تو ناکام رہ گئی ہے. نہیں, جس طرح سے مودی نے بھی کہا کہ آئی مس یو, ہم 4 سال تک آپ کو مس کیا. کیا یہ اب یہ مودی ایک سربراہ مملکت کے مناسب ہے کہ وہ پارٹی بن رہا ہے وہاں پہ ٹرمپ کے؟ مودی جی بھی جو ہے پتہ نہیں کس احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا ہے. مودی جی نے اپنے اسٹیڈیم میں بلا کر کے اتنا بڑا یہ پروگرام کروایا تھا, کیا ہاؤ ڈو مودی, ہاؤ ڈو مودی, کچھ اس طرح کا پروگرام وہاں بھی پروگرام ایک بار پھر ٹرمپ جیتیں گے. تو کسی سربراہ مملکت کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ باقاعدہ کسی ملک کے لیے پارٹی بن جائے. یہ خود کو ٹرمپ کا دوست کہتے ہیں, لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ٹرمپ کی یہ دوستی اور تعلقات سب وہ کنارے در کنار کر دیتے ہیں جب امریکہ کا معاملہ آتا ہے. تو ہم ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جب ہمارا معاملہ آئے تو ہم یہ دوستی کو درکنار کر دیں. جی فر صاحب, یہ جو امریکہ اور یہ انڈیا کے تعلقات ہے, ایک تاریخی نوعیت کے. انڈیا پہلے روس کے کیمپ میں تھا, بعد میں امریکہ کیمپ میں ہے, لیکن اس کے باوجود ہندوستان ہمیشہ کوشش کرتا رہا ہے کہ اپنی خود مختاری کو باقی رکھیں. اور اسی وجہ سے ہم نے یاد ہے کہ ایک موقع پہ جو ہندوستانی سفارتکار کو گرفتاری ہوئی تھی امریکہ میں, تو انڈیا نے بھی تمام کونسل کے سامنے سے سیکورٹی ہٹا دیا تھا. یہ منموہن سنگھ جس کو کمزور وزیر اعظم کہا جاتا ہے, لیکن آج جب انڈین لوگ جو ہتھکڑی پہن کے آ رہے ہیں اس پہ کوئی اس طرح کا رد عمل نہیں ہونا. دیکھیے ہندوستان ایک کمزور اور طاقتور وزیر اعظم کے بیچ ہندوستان کی خارجہ پالیسی شروع سے ناوابستہ رہی ہے, جسے عدم وابستگی کہا جاتا ہے. دنیا جب 2 قطبین میں منقسم تھی, ایک طرف مغرب تھا دوسری طرف روس تھا, اس وقت ہم کسی خیمے میں نہیں تھے, نہ ہم امریکہ کے خیمے میں تھے نہ روس کے خیمے میں تھے. ہمارا موقف تھا کہ ہم کسی کے ساتھ نہیں رہیں گے, حق اور سچ کے ساتھ رہیں گے. دھیرے دھیرے گزشتہ 10-12 برسوں میں ہمارا یہ موقف جو ہے بدلتا گیا ہے. اب ہم سیدھے امریکہ کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے ہیں, اس کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کر رہے ہیں. ہماری پالیسی, یہ جو خارجہ پالیسی ہے, بالکل بے سمت ہو گئی ہے. اس کا نتیجہ ہم چین میں دیکھ رہے ہیں, اس کا نتیجہ ہم نے سری لنکا میں دیکھا, اس کا نتیجہ ہم نیپال میں دیکھ رہے ہیں. ابھی دیکھیے کہ بھوٹان بھی ہمارے بھوٹان سے تعلقات بھی خراب ہونے لگے. بنگلہ دیش تو خیر ہمارے ہاتھ سے نکل ہی گیا, پاکستان پہلے سے دشمن بنا ہوا ہے. تو ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے قومی وقار, خود مختاری اور عزت کا خیال رکھتے ہوئے خارجہ پالیسی کو اس نہج پر لے آئیں کہ ہماری سب کچھ چیزیں باقی رہیں, ہمارا عزت برقرار رہے, ہماری عزت برقرار رہے, نہ کہ ٹرمپ کے سامنے جا کر کے ہم جو ہے سر تسلیم خم کر دیں. جی حضور کریں. ٹرمپ نے کہا کہ آپ کو طیارے خریدنے ہیں, جی ہاں ہم خریدیں گے, بھلے وہ ہمارے لیے ملبہ ہو اور جو ہے ردی کا ٹوکرا کیوں نہ ہو. ٹرمپ نے کہا کہ آپ کو روس سے تیل خریدنا ہو, جی نہیں خریدنا ہے, ہم نہیں خریدیں گے. حالانکہ روس سے تیل ہم سستے داموں خرید رہے ہیں, ٹرمپ ہم کو جو ہے اس سے مہنگے داموں میں بیچ رہے ہیں. اخراجات بھی ہے, ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹرمپ نے یہ کہا کہ ہم جو ہے ریسیپروکل ٹیرف لگائیں گے, اس پر بھی جی. تو اس ریسیپروکل ٹیرف سے تو ہماری تمام جو ہے برآمدات ختم ہو جائیں گے. گزشتہ بجٹ میں ہم نے رعایت پہلے سے دے رکھی ہے. جی. تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہماری خارجہ پالیسی کے جو معمار ہیں ان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں پہ توجہ دیں. آپ کا بہت بہت شکریہ فاروق صاحب, آپ نے انڈیا اور امریکہ کے تعلقات پہ کھل کر اپنی بات رکھی. اور یہ بات سچ ہے کہ کسی بھی ملک کی سفارتی تعلقات سے زیادہ اہم یہ ہے کہ کوئی ملک اپنی خود مختاری کی حفاظت کر سکے, اور خوابوں کی دنیا سے نکل کر ضرورت ہے کہ ہندوستان کو حقائق کی طرف سوچنا چاہیے اور حقیقت کو قبول کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے. ایک بار پھر فاروق صاحب کا بہت بہت شکریہ. اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں, اور امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آئے گا تو تبصرہ بھی کریں, اور تاکہ ہم اپنے پروگرام میں آئے دن نئے پروگرام اور نئے موضوعات لے کر آتے رہیں. بہت بہت شکریہ.